کیا فرما رہے ہیں؟ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جس کا تہجد پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن نیند غالب آ گئی، اٹھ نہیں سکا. حضور فرماتے ہیں نیند تو اب اس نے پوری کر ہی لی ہے نا، پر ارادہ تھا تہجد پڑھنے کا. تو محبوب فرماتے ہیں نیند رب کی طرف سے صدقہ ہو گئی اور تہجد کا بھی اللہ نے ثواب عطا فرما دیا. ارادے صاف کرے، پکے کرے، نیتیں کھری رکھے، نیت صاف رکھے، اخلاص پیدا کرے، تو پھر تو گھر میں بیٹھے بیٹھے بڑی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. پھر تو اپنے گھر کے اندر موجود رہنے پر بھی اسے بڑے بڑے لمبے سفروں کا ثواب ملتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم تبوک سے واپس آ رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہمارے کچھ بھائی ہیں بھائی جو بیٹھے مدینے میں ہیں، پر ہم نے جو گھاٹی بھی طے کی، جو سفر بھی طے کیا، وہ ہمارے ساتھ ہی تھے. بیٹھے کہاں ہیں؟ مدینے میں، پر ہم نے جتنا سفر طے کیا وہ ساتھ ہی تھے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہمارے تو کان کھڑے ہو گئے کہ بیٹھے بھی گھر ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں. سید عالم علیہ السلام نے پھر بات کو کھولا اور فرمایا وہ جان بوجھ کے نہیں بیٹھے رہے، ارادہ ان کا پکا تھا ہمارے ساتھ آنے کا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے. کوئی بیماری نے آ لیا تو نہیں آ سکے، چونکہ وہ مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، آ نہیں سکے، لیکن رب کریم نے ہم جس سفر سے گزرے ہیں اس کا اجر انہیں عطا فرمایا ہے. ثواب میں، اجر میں وہ برابر کے شریک ہیں، چونکہ ان کا ارادہ پورا تھا، پروگرام پکا تھا، وہ آنا چاہ رہے. اقامت نماز اور نماز کے جہاں اور بہت سارے فوائد ہیں وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے. نبی رحمت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص رات کو نماز پڑھتا ہے پر سویرے چوری بھی کرتا ہے. ہم تو بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں نا کہ کیا فائدہ اسے اس کی نماز کا، کیا فائدہ اسے اس کی عبادت کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بارگاہ میں یہ سوال پوچھا گیا کہ حضور رات کو عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے اور سویرے چوری بھی کرتا ہے تو حکم کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ پابندی سے نماز پڑھتا رہا نا تو اس کی نماز اس سے چوری چھڑوا دے گی، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے. اگر کوئی کمزوریاں ہیں انسانی تقاضوں کے تحت تو نماز کی پابندی کرے. اگر آپ نماز کے پابند ہو گئے نا، کچھ وقت لگے گا تو پھر وہ بھی ساری کمزوریاں اللہ دور فرما دے گا. شرط یہ ہے کہ اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں. کچھ دوست کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، تو میں نے کہا نہ بھی لگے تو پھر بھی پڑھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل فارغ ہے، سوائے نماز کے، عبادت کے، سونے کھانے کے اسے کوئی کام نہیں، اور ایک شخص بیچارہ مزدور ہے، وہ ریڑھی لگاتا ہے، مثال دینے لگا ہوں، وہ ریڑھی لگاتا ہے، اس کے پاس دکان بھی نہیں ہے کہ وہ شٹر نیچے کرے یا تالا لگا کے چلا جائے. اب وہ نہ کسی کو کہہ کے آیا کہ یار ذرا 10 منٹ ٹھہرنا میں نماز پڑھ کے آیا، تو وہ چلا گیا. وہ بڑا بے چین ہے کہ میری پیچھے ریڑھی بھی ہے، وہ بندہ جلد باز نہ ہو جائے، وہ نکل نہ جائے، وہ میرے تھوڑا سا میرا راس ہے، 2-4 ہزار کا مال ہے، غریب آدمی. نماز بھی اس نے پڑھی، توجہ اس کی پیچھے لگی رہی. ایک بالکل فارغ تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، اس نے بھی نماز پڑھی. آپ یہ بتائیے کہ زیادہ ہمت کس نے کی؟ اس کا تو دل ہی نہیں لگا نماز میں، ریڑھی کی فکر تھی، لیکن ہمت زیادہ اس نے کی، اس لیے کہ اس کی مجبوری ہے، اس کے لیے آزمائش پیچھے کھڑی ہے، تیار ہے. دوائی کھانے میں دل لگتا ہے؟ کیوں کہتے ہو دل ہی نہیں لگ رہا آپ کا؟ خدا نہ خواستہ خاکم بدن، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اگر بچے کا آپریشن کرانا پڑ جائے تو دل کرتا ہے؟ کیوں کراتے ہو؟ ضروری ہے. تو بھائی یہ فلسفہ ہی غلط ہے کہ میرا دل نہیں لگتا تھا تو میں نے چھوڑ دی. دل تو کئی دفعہ انسان کا دکان پہ بھی نہیں لگتا، بیچ دو گے. نہیں دل کرتا کام پہ جانے کو تو ریزائن کر دو گے. تو یہ تو بالکل سرے سے بات ہی بڑی عجیب ہے. ہاں دل لگنا چاہیے، نماز سے دلچسپی ہونی، لیکن نہ بھی لگے تو ہم کو دل کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے، رب کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. ہاں یہ بات سمجھ لیں.
नमाज दिल के लिए नहीं, नमाज वो देखे ना, एक साहब कहते हैं जी मैं 5 नमाजें पढ़ता हूं तो रोजी में बरकत फिर नहीं होती। तो मैं कहता हूं वो इबादत करते हो कि तिजारत करते हो? पैसे कमाने गए थे, पैसे कमाने गए थे कि नमाज पढ़ने गए थे? तो नमाज आपको बेहयाई और बुरे काम से रोक देगी, पर शर्त यह है नमाज की पाबंदी करे और बर वक्त पढ़े और थोड़ी सही करके पढ़े। मतलब नमाज पढ़ी जाती है, एहतमाम नहीं होता, यानी लोग भाग के वजू करते हैं, फटाफट आते हैं, भाई आज हो गया है। बड़ी जो बंदा गाड़ी भगा के लाहौर पहुंचना चाहे तो वो 15 मिनट जल्दी पहुंच सकता है, 1 घंटा पहले पहुंच सकता मुमकिन नहीं मेरे अजीज, हो नहीं सकता। जल्दी नमाज पढ़ने से आप क्या कर लेंगे? सही करके पढ़े, सोनी करके पढ़े, तसल्ली के साथ पढ़े, ठंडे दिल के साथ पढ़े। मतलब नमाज पढ़े तो फिर मजा आए। इमाम आजम का एक पड़ोसी है तो वो कहता है कि इमाम साहब ना गर्मियों के दिनों में ना छत पे चढ़ते थे, जो कि मेरे घर में औरतें नहीं थी, मर्द ही थे ज्यादा, और मेरा एक बच्चा था छोटा। कहते हैं कि वो छत पे नमाज पढ़ा करते थे तो वो इतनी देर तक खड़े रहते कि लगता कोई सुकून खड़ा है, रात को सुकून महसूस होता। इतनी देर तक वो तिलावत करते, अल्लाह की बारगाह में खड़े रहते। तो फरमाते हैं जब उनका इंतकाल हुआ तो मेरा बेटा कहने लगा कि अब्बा जी पड़ोसियों की छत पे जो खंबा था, जो सुतून था, वो कहाँ गया? तो कहता मैं रो पड़ा। मैंने कहा बेटा वो सुतून और खंबा नहीं था, वो तो अबू हनीफा था जो अपने रब के हुजूर खड़ा रहा करता था। तो दिलचस्पी पैदा करें। अल्लाह ताला हमें रमजान के बाद भी पाबंदी सलात की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 46 में अहले किताब से बहस और मुबाहसा और मुजादला के आदाब और उसलूबे तबलीग के शाइस्ता और पसंदीदा होने का बयान किया गया। जब आप तबलीग करें तो आपके जुमले बड़े शुस्ता होने चाहिए, साफ सुथरी बात आप करें। कुरान मजीद ने कहा ना, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ तो खूबसूरत नसीहत के साथ, हिकमत के साथ और अच्छे अंदाज में। अब तो अल्लाह ताला माफ करे, कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि ये मतलब क्या हो रहा है। अब मौलवी के नाम के नीचे लिखा है फनी मौलवी, मौलवी के नाम के नीचे लिखा है, और उसको देखने वालों की तादाद लाखों में होती है, कहते हैं ये मौलवी फनी है। भाई आप थोड़ा समझें, मस्जिद में तो जो आदमी ज्यादा हंसता है उसकी कब्र में अंधेरा होता है। आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ, कोई बात ऐसी आ जाती थी तो अल्लाह के नबी भी मस्जिद में मुस्कुराते थे, हुजूर भी मुस्कुराते थे, सहाबा भी मुस्कुराते थे। और सहाबा कहते हैं हुजूर जब मुस्कुराते थे तो दांतों से नूर निकलता था, मस्जिद नबी की दीवारें भी चमक उठती थी। लेकिन ये मतलब मौलवी को इसलिए बुलाना कि वो लतीफे सुनाएगा, वो तंज़ो मिजाह की बात करेगा। तो आपने क्या फर्क रखा मस्जिद में, अल्लाह के घर में और दीगर जगहों पे? आप जरा समझिए इस बात कि वही बात जो कुरान ने कही कि लोगों ने दीन को खेल तमाशा बना लिया है, माअज़ल्लाह, लोगों ने खेल तमाशा समझ लिया है। तो किस तरफ मतलब कौम लग गई है, और बड़ा बड़ा उरूज है और बड़ी बड़ी बातें हैं, बीच में है क्या कि लतीफे सुनाए जा रहे हैं और दास्तान सराई हो रही है और कहानियां हो रही, और कौम है कि वो उस पर लगी हुई अच्छी नसीहत, खूबसूरत जुमले। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम कहते हैं हुजूर जन्नत का जिक्र करते थे तो यूं लगता था हम जन्नत की सैर कर रहे हैं। हुजूर दोज़ख की बात करते तो हमारे खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते, और हुजूर कयामत का जिक्र करते तो यूं लगता कि निकल के बाहर जाएंगे तो कयामत आ जाएगी। ये अंदाज था हुजूर का बात करने का। तो लिहाजा बड़ी शुस्ता, बड़ी साफ सुथरी और बड़ी मीठी और बड़ी ठंडी बात करें। दीन की बात जब आप करें तो फिर उसमें हुस्न छलके। आम आदमी और दीनदार आदमी के लबो लहजे में फर्क होना चाहिए, उसे समझना चाहिए। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात में से एक सिफत नबी उम्मी होना भी है। उम्मी का माना अल्लाह हज़रत ने फरमाया बेपढ़ा हुआ, जिसने दुनिया में किसी से पढ़ा ना हो, यानी आपने रस्मी तौर पर लिखना पढ़ना नहीं सीखा। इसमें भी अल्लाह ताला की बेपनाह हिकमत है कि हुजूर ने दुनिया में आके पढ़ना लिखना नहीं सीखा। आयत नंबर 48 में फरमाया कि आप नुज़ूल कुरान से पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे। ये बड़ी अनोखी बात का जरा समझिए, ये भी मेरे नबी की शान है। हुजूर ने कुरान के नाजिल होने से पहले रब फरमाता है कोई किताब पढ़ी ही नहीं।
کوئی کتاب حضور نے پڑھی نہیں، لیکن حضور تورات کی باتیں بھی بتاتے تھے، انجیل اور زبور کی باتیں بھی بتاتے تھے، وہ نہیں پڑھا حضور نے، اور نہ ہی نبی پاک علیہ السلام دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، لیکن حضور کا لکھنا بہرحال ثابت ہے، بعد میں نبی پاک کا بطور معجزہ لکھنا ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے نہ کوئی کتاب پڑھی، نہ دنیا میں حضور کسی کے شاگرد ہوئے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان فرماتا ہے میں نے خود انہیں قرآن سکھایا ہے۔ حضور نے اپنے رب سے سیکھا، ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہیں میرے نبی کریم، اور یا اللہ کیا سکھایا، کیا سیکھا؟ تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو نہیں جانتے تھے رب نے سارا ہی سکھا دیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے استاد کا نام کیا ہے، لیکن جتنا بڑا استاد ہو شاگرد کا علم بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، تو نبی پاک نے اللہ سے سیکھا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اللہ نے کیا کیا علم میرے رسول کو سکھایا ہے۔ تو نبی امی کا معنی ہے بے پڑھا ہوا۔ آیت نمبر 50 سے کفار کے معجزے کی فرمائش کے جواب میں فرمایا کہ قرآن مجید سے بڑھ کر معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کیا معجزہ مانگتے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ عذاب کے مطالبے پہ فرمایا کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ وقت پہ آئے گا، کسی کے کہنے پر نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 56 میں مومن بندوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ جس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر وہاں سے ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر جاؤ جہاں تم بے خوف و خطر اپنے رب کی بندگی کر سکو۔ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا اگر کہیں کھل کے عبادت کرنے کا موقع میسر نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا خطہ ہو جہاں کھل کر عبادت کرنے کا موقع میسر۔ میں نے برطانیہ میں ایک مدینہ مسجد دیکھی، بہت بڑی وسیع مسجد، میں نے ایک جمعہ وہاں پڑھایا، تو جمعے کے بعد ہم نمازیوں کے بیچ بیٹھے، میں نے کہا ہم نے بڑی شاندار مسجد بنائی، تو وہ کہنے لگے کہ یہاں کی حکومت نے ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ آپ حیران ہوں گے میری بات سن کے۔ وہ کہنے لگے جب ہم مسجد تعمیر کر رہے تھے تو یہاں سے پیچھے سے ایک روڈ گزرتا تھا، ہماری مسجد میں آڑے آتا تھا، تو ہم نے گورنمنٹ کو اپلیکیشن دی کہ یہ روڈ آ رہا ہے، تو کہتے ہیں مسجد کی خاطر گورنمنٹ نے روڈ بند کر کے روڈ اوپر سے گزار دیا ہے۔ اب تو عبادت کرنے کی تو کوئی دقت نہیں، پر شرط یہ ہے کہ عبادت کرنے والے بھی تو ہونے چاہیے نا۔ عبادت کرنے کی کوئی پریشانی اور نہ بھی ہو تو اللہ کے محبوب کے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے قدموں کی برکت سے ساری زمین مسجد بن گئی، جہاں سجدہ کرو گے رب قبول کر لے گا، پر شرط یہ ہے کہ بندہ سجدہ فرمایا۔ اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ رزق دیتا ہے، اور تم کو بھی، یعنی انسان کتنی ہی منصوبہ بندی کیوں نہ کرے، اسباب کا اختیار کرنا بجا ہے، لیکن رازق حقیقی طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جانوروں کو کبھی دیکھے آپ نے کہ انہوں نے گٹھڑیاں باندھ کے اپنا رزق باندھا ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں جن کا کوئی سبب نہیں، جب میں انہیں دیتا ہوں تو تمہیں کیوں نہیں دوں گا؟ رزق دینے والا اللہ ہے۔ پھر آگے جا کے آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ دنیاوی زندگی کے کھیل اور تماشا ہونے اور اخروی زندگی میں اصل زندگی ہی تمہارے لیے وہ ہے جو آخرت کی زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، کھیل ہے۔ مطلب جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر لوگ کیا کہتے ہیں، کوئی کیا کر سکتا ہے کچھ، یہ تو ایک کھیل اور تماشا سا ہے۔ مطلب میں نے بچے پالے تو پھر بعد میں میرے بچوں نے بچے پالنے شروع کر دی، پھر ان کے بچوں نے بچے، اور بہت بڑا لفظ ہے جناب یہ ہمارے پاس، بچوں کے لیے کر رہا ہوں جی۔ اور ابا جی کی عمر 85 سال ہو جاتی ہے تو بچے کہتے ہیں ابا ایک دکان ہی دے دے، کہتے تو ہنوں نہیں دینی، وہ جو تہاڈے لیے کمایا ساری عمر۔ تو میں کہتا ہوں یہ جو بچوں کا بہانہ ہے نا، یہ بہانہ ہے۔ بینک بیلنس اپنے نام کا، مکان اپنے نام، گاڑی، اور روز کہتا کیا ہے، اور بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہانہ ہے، بچوں کے لیے ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن بچوں کے کام تو آئے گا نا ہمارے جانے کے بعد۔ آج تو مالک اور وارث ہم ہی ہے نا، اس لیے تھوڑا نکلیں اس کھیل تماشے سے، اس آخرت کی بھی فکر کریں۔ امام زین العابدین گھر میں نماز پڑھ رہے تھے تو آگ لگ گئی،
لوگ بجھاتے رہے، امام صاحب نماز پڑھتے رہے، نماز کے بعد لوگوں نے کہا حضور ہم آگ بجھا رہے تھے، آپ نے توجہ ہی نہیں کی۔ فرمایا تم دنیا کی بجھا رہے تھے، میں قیامت کی بجھا رہا تھا، میں دوزخ کی آگ بجھا رہا تھا۔ ادھر بھی تھوڑی توجہ کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھر سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 9 سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ لوگوں کو اپنی مادی قوت اور طاقت پر اترا کر اللہ عز و جل کی غالب قدرت کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ ماضی میں کتنی ہی ایسی قومیں آئیں جو مادی قوت کی حامل تھیں، لیکن آج ان کے کھنڈرات ان کی مادی قوت کی ناپائیداری کا جیتا جاگتا ثبوت۔ دیکھ لو جا کے، بڑی بڑی تگڑی قومیں آئیں، بڑی بڑی۔ یہاں قبر ہے نا شدرے میں بادشاہ کی، کتنے کتنے بڑے بادشاہ ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں، لیکن کو جاتا ہے پوچھنے؟ بس دور سے کھڑے ہو کے لوگ کہتے ہیں کہ کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت حسین تھی۔ اس سے زیادہ کوئی دلچسپی، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 21 سے بتایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر اسی کی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ ان سے سکون حاصل کریں، اور زوجین کے درمیان محبت اور ہمدردی کا رشتہ قائم کیا۔ زوجین سے مراد میاں بیوی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق اور انسانوں کی بولیوں اور رنگوں کا تنوع ہے، اور نیند کے لیے رات اور تلاش معاش کے لیے دن کا بنانا ہے۔ اور اسی طرح آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی متعدد نشانیوں کا رب کریم نے ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 27 میں حیات بعد الموت کے منکرین سے فرمایا وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور دوبارہ وہی زندہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ دوبارہ زندہ کرنا بڑا، کسی چیز کا پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ تو آسان ہو جاتا ہے۔ فرمایا دوبارہ زندہ کرنا تو اس کے لیے آسان ہے۔ آیت نمبر 28 میں مشرکین سے فرمایا کیا تمہارے غلام تمہارے مال میں برابر کے حصے دار ہوتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے بے جان بتوں کو شریک کرتے ہو؟ آگے چل کر امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تعلیم دینے کی خاطر فرمایا آپ باطل ادیان سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو دین فطرت پر قائم رکھے، وہ اصل دین ہے۔ آیت نمبر 33 سے انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا اللہ نے، فطری خود غرضی کو۔ فرمایا کہ تکلیف کے وقت اللہ کو پکار لیکن راحت کے وقت اسے بھول جاتے، بلکہ شرک کرنے لگتے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید بھی ہو جاتے۔ اچھا لگتا ہے ہمارے جملوں میں نا یہ فکر، اچھا لگتا ہے، بس ٹھیک ہے جی وہ جس حال میں رکھے جی میں بڑا راضی ہوں۔ بھئی یہ شکر نہیں، شکر یہ ہے کہ الحمدللہ میرے رب نے جیسا سمجھا اس نے اس حال میں مجھے رکھا ہے، جیسا سمجھا اس حال میں اس نے مجھے رکھا ہے۔ آیت نمبر 38 میں قرابت داروں اور مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیے۔ قرابت داروں کا بھی حق ہوتا ہے، مسکینوں کا بھی ہوتا ہے، مسافروں کا بھی ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر تو حق ہی کوئی نہیں کسی کا، یا ہمارا ہے یا ہمارے بچوں کا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے حکم دیا قرابت داروں کا بھی حق ہے، مسکینوں کا بھی حق ہے، مسافروں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تمہیں وہ دینا ہے، وہ تیری ذمہ داری ہے، وہ تیری ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمایا کرتے تھے ہم بڑے شکر گزار ہیں غریبوں کے، بڑے شکر گزار ہیں غریبوں کے۔ فرمایا رب کریم ہمیں اپنا نمائندہ بناتا ہے اور ہمیں کہتا ہے لو میں تمہیں دیتا ہوں، تم جا کے میرے بندوں میں بانٹ آؤ۔ فرمایا ہم تو ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ ہم سے قبول کرتے ہیں تو ہمارے کھاتے میں نیکیاں جمع ہو جاتی، یہ تو محسن ہے ہمارے۔ یہ لوگ غریب لوگ نہ ہوتے تو کہاں ہم صدقات و خیرات کرتے، لیکن جتنی تکلیف غریبوں کو دی جاتی ہے، جس قسم کی اذیت سے گزارا جاتا ہے، اور جو حال ہو رہا ہے بالخصوص رمضان کے دنوں میں، میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا اللہ کے رستے میں دینا لیکن لوگوں کو رستوں میں کھڑا نہ کرنا۔ ایک ہی جملہ ہے، اللہ کے رستے میں دینا پر لوگوں کو رستوں میں کھڑا، لائنیں نہ بنوانا، چکروں میں نہ ڈالنا، آزمائش میں مبتلا نہ کرنا۔ کدھر گئے وہ لوگ جو رات کے اندھیرے میں دینے کی کوشش کرتے تھے؟
کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے دینا ہے پر کسی کو خبر نہ ہونا چاہیے؟ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ بحر و بر میں فساد لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے سبب ہے، اور لوگوں کو ایک دوسرے سے بھڑا دینا بھی ایک صورت عذاب ہے۔ فرمایا جب تم بحر و بر میں فساد کرتے ہو تو پھر تمہارے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، یہ ایک عذاب ہے۔ بھائی کی بھائی سے ناراضگی عذاب نہیں؟ بچے اگر کسی جگہ جا کے ماں باپ کی شکایت کریں کہ وہ بڑے بھائی کے بچوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو یہ عذاب نہیں؟ یعنی بیٹا اگر کسی جگہ بیٹھ کے پنچایت میں اپنے باپ کے خلاف دلائل دے تو یہ عذاب نہیں؟ فرمایا تم فساد کرتے ہو پھر اس عذاب سے دوچار ہوتے ہو۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو میرے عزیز سمجھیے اس بات کو کہ قرآن مجید ہماری کس طرح تربیت کر رہا ہے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے بارش کے نظام کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ کتنی سخت گرمی ہوتی ہے اور جب بارش ہو جائے تو فرمایا یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے۔